إن الحمد لله أحمده وأستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. قال اللہ سبحانہ و تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ سنتی اکرمهم اللہ تعالی باربع خصال المحبة في قلوب البرارة والهيبة في قلوب الفجارة والسعادة في الرزق والثقة في الدين او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزانی بھائیوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو زندگی بنانے کے لیے عطا فرمائی ہے، اور زندگی اس لیے بنانا ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے. ہماری ساری کی ساری زندگی اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی نظروں میں ہے. اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے. اور قیامت کے میدان میں اس دی ہوئی زندگی کے بارے میں اللہ سوال فرمائیں گے اپنے بندوں سے. حدیث میں آتا ہے کہ بندوں کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ ان سے ان کی زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کی کمائی اور خرچ کے بارے میں اور علم پر عمل کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. تو بندے کا قدم ہٹے گا نہیں اپنی جگہ سے، اللہ سوال کریں گے. اچھا، جو اللہ سوال کریں گے وہ اللہ زندگی کا ایک ایک پل جانتے ہیں کہ کہاں زندگی اس نے کھپائی. نہیں آدمی چاہے کہ لفاظی کے ذریعے وہاں پر قیامت کے میدان میں کچھ کا کچھ بول کر بچ جائے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں. بلکہ ہوگا یہ کہ اللہ پاک بندہ جب جھٹلائے گا تو اللہ اس کی زندگی اس کے سامنے کھول دے گا اور اس کے اعضاء کو حکم فرمائیں گے تو اس کی بدن کی بوٹی بوٹی کہے گی کیا کچھ گڑبڑ اس نے دنیا میں کی تھی. اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. تو ہمیں اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. زندگی اللہ نے دی ہے، اس لیے ہمیں زندگی بنانے کا حکم اللہ نے دیا کہ تم زندگی بنا کر ہمارے پاس آؤ، دل بناؤ، زندگی بناؤ، ہماری پسند کے بن کے آ جاؤ. تو اللہ کی پسند کے بن جائیں گے تو دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی عزت ہے. اور اللہ کی پسند کے نہ بنے تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے. تو اللہ نے ہمیں زندگی دی، زندگی بنانے کے لیے اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی ہے. ہمارے اپنے اسلاف میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں بنائی ہیں، اور بنانے والے کس انداز سے اپنی زندگیاں بنا کے چلے گئے اور کس انداز سے اپنی زندگیوں کو وصول کر کے چلے گئے اپنی آخرت کی زندگی کے اعتبار سے. حالانکہ کہاں زندگیاں تھیں، لیکن کتنے اعلیٰ مقام پہ اللہ پاک نے پہنچا کے دکھایا کہ اپنی زندگی کی قدر کی ہے. میرے پیارے بھائیوں، زندگی تو واقعی قدر کی چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی کی قدر کریں، کیونکہ آخرت میں ہمیں اپنے اللہ کو اپنی زندگی دکھانی. یہ زندگی بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہمارے اپنے ہاتھ سے نکل. آج میں 30 سال کا ہوں تو 30 سال زندگی سے چلے گئے جو اللہ کی قسم لوٹ کے کبھی نہیں آنے والا. اور جو کچھ کر لیا اس زندگی میں، جو نیک عمل کیا آخرت کا سرمایہ بنا، اور جو گناہ کیے وہ آخرت میں بڑے نقصان کا ذریعہ بنا. اور جو اوقات غفلت میں گزر گئے اس کا تو کوئی معاملہ حل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بہت بڑا اپنا خسارہ اپنی آخرت کے اعتبار سے ہو گیا کہ وقت غفلت میں گزر گیا، لاپرواہی میں گزر گیا کہ اپنی آخرت کا کوئی سرمایہ اس میں بنا نہ سکے. وہ آخرت میں ہمارا اپنا بہت بڑا خسارہ ہے. کیونکہ آدمی ایک سبحان اللہ کہے تو بعض مرتبہ تو جنت کے درجات میں فرق پڑ جاتا ہے اور بڑی بڑی جنتیں اللہ پاک اس سے عطا فرما دیتے ہیں. تو ہمارے کتنے اوقات غفلت میں چلے گئے، یہ ہماری اپنی آخرت کا بہت بڑا نقصان. تو زندگیاں بنانے والے بڑی کمال کی زندگیاں بنا کر چلے گئے. اب دیکھیے ہمارا نیا سال ابھی شروع ہوا، محرم کا مہینہ ماشاءاللہ شروع ہوا ہے. ہمارا اختتام بھی قربانیوں کے ساتھ، ہماری شروعات بھی قربانیوں کے ساتھ. محرم کا مہینہ یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ میں شروع ہوتا ہے.
اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ میں ہمارا اپنا سال ختم ہوتا ہے۔ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اور محرم میں دیکھیں تو یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ تو ہمارے سال کی شروعات قربانی کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو وہ مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، لیکن 1.25 لاکھ میں ایک ہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا کمال کی زندگی بنا کر چلے گئے اور کتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ حالانکہ کون تھے پہلے؟ شروع میں کیسے تھے؟ یہ وہ تھے کہ بکری چرانے کا اپنا ڈھنگ نہیں تھا، ان کو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، اونٹ نہیں چرا سکتے تھے۔ بکری چرانے جائے جنگل میں جا کے سو جائیں، اور جب واپسی ہو تو 1 بکری کم ہو جائے، 2 بکری کم ہو جائے، گھر لوٹے تو گھر کے ذمہ داری نے ان کے کان کھینچے، ان کو مارے۔ کہ عمر تجھے تو بکریاں چراتے نہیں آتی، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا۔ یہ وہ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر سننا کہ خطاب کے گدھے نے کلمہ پڑھ لیا تو مان جانا، اور اگر سننا کہ خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھا ہے تو مت ماننا۔ لیکن جب کلمہ پڑھا اور اللہ نے دل کی دنیا کو نرم کیا تو کس اعلیٰ مقام پہ اللہ پاک نے پہنچا کے دکھایا، اور کتنے اعلیٰ مقام اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، مکہ میں مسلمانوں پر زمین بڑی تنگ تھی اور چھپ کر دین کی تبلیغ ہوتی تھی، چھپ کر دین کی دعوت چلتی تھی۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور سارے صحابہ وہاں پر جمع ہوتے۔ صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی مکہ میں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہمارے نبی سے کہنے لگے کہ حضرت اب تو ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، ہمیں کھلم کھلا اللہ اس کے رسول کی بات کرنی چاہیے، کھلم کھلا لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ہم لوگ ابھی بہت تھوڑے ہیں، کہ حضرت ہم تو 38 ہو گئے ہیں، آپ اجازت دیں میں اللہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ابو بکر ہم بہت تھوڑے ہیں، کہا نہیں حضرت آپ اجازت دے دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اجازت ہے۔ اب وہ سارے افراد تقریباً 38 کی تعداد وہ سارے بیت اللہ پہنچے اور سارے صحابہ ادھر ادھر پھیل گئے اپنی اپنی مجلسوں میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کھلم کھلا انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور کلمہ جو ہے لوگوں کے سامنے پڑھا۔ آپ کا پڑھنا تھا کہ سارے لوگ تو وہ غصہ سے وہ بھر گئے اور اتنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارا تاکہ ان کا چہرہ جو ہے بدل گیا اور پہچان میں نہیں آتے تھے۔ حال یہ تھا کہ بے ہوش ہو گئے، ہر ایک کو یقین تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اب شہید ہو جائیں۔ بڑا سخت ان لوگوں نے بدبختوں نے مارا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمارے نبی کو بھی مارا، صحابہ کو بھی مارا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت تو غیر ہو گئی۔ خیر ان کے گھر والے جو ہے وہ آئے اور آ کر اعلان کیا کہ اگر ابو بکر شہید ہو گئے تو بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو ہم قتل کر دیں گے جس نے سب سے زیادہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارا تھا۔ وہ اٹھا کر گھر پر لے کر آئے۔ اب وہ تو بے ہوش تھے، کافی دیر رات کے بعد میں ہوش آیا، جیسے ہی آنکھ کھلی ہے۔ ہم لوگ تو عشق کے دعوے کرتے ہیں، میں تو اپنی ذات سے ہی کہوں، میں تو آپ سب کو اپنے نبی کا عاشق سمجھ رہا ہوں۔ اب میرے پاس تو دعوے ہیں کہ میں نبی کا عاشق ہوں، لیکن اگر عشق دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دیکھا جائے۔ موت کے منہ سے باہر آئیں اور بالکل آنکھ کھولیے تو فوراً پوچھا مجھے بتاؤ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ارے وہ تو موت کے منہ سے باہر آئے تو نبی کا عشق انہیں بے قرار کر دیتا تھا اور نبی کی یاد انہیں بے قرار کر دیتی تھی۔ آج شادیوں میں ہم کیسے عاشق رسول کے شادی میں نبی کو بھول گئے، موت میت میں نبی کو بھول گئے، کاروبار میں نبی کی شریعت کو بھول گئے، لین دین میں نبی کی شریعت کو بھول گئے، گھر کی زندگی میں نبی کی پاکیزہ شریعت کو بھول گئے۔ وہ تو موت کے منہ سے باہر آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تو رشتہ دار ناراض ہو گئے، کہا جس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت آئی موت کے منہ سے باہر آیا انہی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ ناراض ہو کے چلے گئے، جاتے جاتے ان کی امی سے کہا کہ کچھ کھانا وانا انہیں کھلا دو۔ ماں نے کھلانے کی کوشش کی، کہنے لگے اللہ کی قسم نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے نبی کی زیارت نہ کروں۔ تو کہا بیٹا میں کیسے بتاؤں تیرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا تم ایک کام کرو ام جمیل کے پاس جاؤ اور ان کو لے کر آؤ، وہ بتائیں گی۔ اب وہ گئی حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس میں، جا کر انہیں رات کے وقت میں بلایا۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال تو زاروں قطار رونے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ ہمارے نبی کیسے ہیں؟ کہا جی حضرت ارقم کے گھر پر ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کہا مجھے تو اللہ کی قسم ہے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے نبی کو دیکھ نہ لوں۔ کہا کہ اب مجھے لے کر چلو۔ اب وہ دونوں سہارا دے کر لے کر چلیں، حضرت ارقم کے مکان پر پہنچے۔ وہاں پر پہلے سے ہمارے نبی بھی تھے اور صحابہ بھی تھے۔ دروازہ کھولا گیا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کمرے میں داخل ہوئے، آپ کا داخل ہونا تھا، سارے صحابہ آپ کو دیکھ کر رونے لگ گئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا، وہ فوراً ہمارے نبی سے لپٹ گئے روتے ہوئے، اور رو کر کہا کہ حضرت آپ ٹھیک ہیں، کوئی درد نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، آپ اچھے ہیں تو سارے درد میرے اپنے ختم ہیں۔ وہ گلے لگ کر خوب روئے۔ اس موقع کو ہمارے نبی نے غنیمت جانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کے لیے بھی دعا کروائی کہ حضرت آپ میری امی کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں، اور چونکہ موقع بڑا عجیب تھا، ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کیا کمال کی شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کی ایک آہ پر اور جس کی ایک تکلیف پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو اسلام کی بڑی عظیم دولت مل گئی۔ تو اس موقع پر ہمارے نبی نے رو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، یا تو عمر بن خطاب کو ہدایت دے دیں، یا عمرو بن ہشام ابو جہل کو ہدایت دے دیں، اور اللہ میرے دل کی چاہت ہے کہ تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ادھر ہمارے نبی کی دعا عرش پر پہنچی، اور ادھر صبح صبح دارالندوہ میں مشرکین مکہ اکٹھا ہو گئے کہ یار ان کا معاملہ تو بڑا زوروں پر آ گیا ہے، اب تو کھلم کھلا بات کرنے کی ہمت ان کے اندر پیدا ہو گئی، لہذا اب ایسا کرو کہ ان کی جڑ ہی کاٹ دی جائے۔ کہ بھائی جڑ کاٹنے کا کیا مطلب؟ کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ کہ بھائی یہ کام کون کرے گا؟ تو اسی مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اس کام کو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سارے لوگ کہنے لگے واقعی عمر یہ کام تو تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ تلوار لے کر چلے، ہمارے نبی کی تلاش میں نکلے، راستے میں ایک صحابی نے آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کہ بھائی عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ نعوذ باللہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر جس اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہو، ارے وہ تو تمہارے گھر میں روشن ہو چکا ہے، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں کلمہ پڑھ گئے، تم کیسے اسلام کے چراغ کو بجھا سکتے ہو؟ یہ اللہ کا دین اللہ کی دھرتی پر مٹنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کا دین مٹے گا دھرتی مٹ جائے گی، اللہ کا دین اللہ دنیا میں اپنا غالب کر کے دکھائے گا، چاہے دشمن جتنا چاہے کوششیں کر لیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو دھرتی سے مٹا دینے کے لیے۔ بڑے بڑے لوگ آئے جن کی حکومتوں کے سورج غروب نہ ہوتے تھے، لیکن جب اسلام سے ٹکر لی ہے اللہ نے ایسا گرایا، پاش اللہ نے کر کے دکھا دیا، ٹکڑے ٹکڑے اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا۔ ایسے بدبختوں کی قبروں کے نشانات بھی ختم ہو گئے، لیکن اللہ کا دین آج بھی اپنی آن بان شان کے ساتھ پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے محفوظ ہے، اور اللہ اس کو غالب کر کے دکھائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ چاہے جتنا ان کے پیٹ میں درد ہو، اللہ اپنے دین کو، اپنے نور کو دنیا میں غالب کر کے دکھائے گا۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو کر رہے گا۔ وہ میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ گھر واپس آ رہے ہیں، مکے کی وادی ہے، کوئی چہرے پر تھوک رہا ہے، کوئی مٹیاں ڈال رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، گھر واپس آئے تو بیٹی دیکھ کر روتی ہے کہ ابا جان آپ کیوں اتنا تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ کیوں اتنا درد اٹھاتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ بیٹی غم نہ کرنا، ایک دن آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں زندہ ہو کے رہے گا۔ تو اللہ کا دین مٹنے والا نہیں ہے، اللہ کا دین ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ کر کے دکھائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحابی رسول نے کہا کہ عمر جس اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہو وہ تمہارے گھر میں روشن ہو چکا، تمہاری بہن بھی کلمہ پڑھ گئے، بہنوں بھی کلمہ پڑھ گئے۔ اب یہ سننا تھا کہ غصہ ڈائیورٹ ہوا گھر کی طرف، اب وہ فوراً اپنی بہن کے گھر گئے۔ اب گھر گئے تو ان کی بہن اور بہنوں کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے، قرآن پاک سکھا رہے تھے۔ اب حضرت عمر کے دروازے پر دستک ہوئی تو چونکہ بڑے جلالی آدمی تھے تو حضرت خباب بڑے گھبرائے کہ یار یہ کہاں سے آ گئے۔ اب وہ دونوں کو چھوڑا گھر میں اندر جا کر چھپ گئے۔ بہن اور بہنوئی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا بہن نے تو اپنی بہن سے سوال کیا کہ کیا تم بھی بے دین ہو گئے، یعنی کیا تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا؟ تو بہن بھی تو عمر کی بہن تھی، وہ کمال اللہ نے دیا تھا۔ وہ کہنے لگی عمر اگر وہ دین صحیح ہو تو پھر بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو اتنا سننا تھا کہ بہن کو مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ایسا تماچا مارا کہ منہ سے خون نکل گیا۔ وہ کہنے لگی جو کرنا ہو کر لے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے ایمان کے سودے نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان کو ضرورت ہے کہ اپنے دین پر اتنا مضبوط ہو جائے، جان دی جا سکتی، ایمان نہیں دیا جا سکتا، اللہ کا دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔
تو کہا کہ جو کرنا ہو کر لے, ہم دین نہیں چھوڑ سکتے. مار پیٹ کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا, مار پیٹ چل رہی تھی تو حضرت خباب اندر تھے, وہ چھپے وہ بڑے گھبرا رہے تھے, یار بہن کو مار رہا ہے, بہنوں ہی کو مار رہا ہے, غلطی سے میں ہاتھ آیا تو بندہ تو گردن ہی مار کے چھوڑے گا. اب وہ مار پیٹ کے بعد تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا, قرآن کا پرچہ پڑا ہوا تو اس پر نظر پڑی, تو کہنے لگے کہ مجھے بھی دکھاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پڑھے لکھے آدمی تھے. بہن نے کہا کہ دیکھو تم ناپاک ہو, ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, کیا کرنا پڑے گا, کہ تم غسل کر لو. اب وہ غسل کیا, پاک ہوئے, قرآن پاک کا پرچہ تھا, سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی تھیں, اس کو پڑھنا شروع کیا. کیا قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, کیا قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ہر آدمی اپنی کمین گاہ میں بیٹھ کے اپنا شکار کر لے. اس ہفتے میں کیا کوئی موقع ایسا آیا میں نے اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لیا ہے, میں نے قرآن کو وقت دیا ہے, جس قرآن کے ذریعے اللہ ہم سے بات کرتا ہے, ہمیں اللہ سے بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا, ہمیں قرآن لے کر بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا. کتنی بڑی دولت قرآن پاک کی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی ہے, کتنی بڑی نعمت قرآن پاک کی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی ہے. ارے ہم قرآن کی قدر کر لیں, ارے ہم اللہ کے کلام کی قدر کر لیں. اللہ کا خاص بننا کتنا آسان ہے, بندہ قرآن پہ محنت کرے, بندہ اللہ کا خاص بن جائے گا. لوگ ایس پی کا خاص بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں, ڈی ایس پی کا خاص بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں, اور کسی کا تعلق ہو جائے تو کہتا ہے ٹینشن مت لو, میرا اپنا تعلق ہے, ایک فون کروں گا کام بن جائے گا. ساری کائنات کا خالق اللہ, ساری کائنات کے مالک اللہ, کائنات کے ذرے ذرے پر جس رب کی حکومت ہے, کیا ہم اس رب کے خاص نہیں بننا چاہتے ہیں, کیا ہم اس اللہ کے خاص نہیں بننا چاہتے ہیں. کتنا آسان ہے اللہ کا خاص بننے کا راستہ, بس قرآن پر محنت کرنے والے بن جائیں, قرآن پڑھنے والے بن جائیں, قرآن سیکھنے والے بن جائیں, قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں. قرآن 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 والی زندگی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں, ہم اللہ کے خاص بن جائیں. حدیث میں آتا اللہ کے خاص گھر کے لوگ ہیں جو قرآن پر محنت کرتے ہیں, جو قرآن کو سیکھنا سکھانا کرتے ہیں. تو ہم قرآن کو وقت دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے سخت انسان نہیں کہنا چاہے, اس وقت تو بڑے سخت تھے اسلام کے مخالف میں, کہا کہ خطاب کا گدھا کلمہ پڑھ سکتا ہے, یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا, لیکن قرآن وہ کلام میں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, لا ریب تیری پڑھنا نہیں آتا تو لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر, اور پڑھنے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. ہم قرآن کو وقت دینے والے بنے. تو قرآن وہ زبردست کلام ہے جس نے دل کی دنیا کو جھنجھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى, تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی, الرحمن علی العرش استوى, له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. وہ پڑھتے پڑھتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, یہاں تک پہنچے دل کی کیفیت بدل گئی. وہ قرآن نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا, قرآن نے دل کی دنیا میں اسلام کو داخل کر کے رکھ دیا, کلمے کو داخل کر کے رکھ دیا. وہ اتنا پڑھنے کے بعد کہا, ارے بھائی مجھے بھی لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں بھی کلمہ پڑھنے تیار ہوں. حضرت خباب تو پہلے ہی کان لگا کے بیٹھے تھے, وہ ایک دم خوشی خوشی باہر نکلے, کہ بھائی عمر تجھے مبارک ہو, لگتا ہے کل رات کی ہمارے نبی کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی, تیرے حق میں قبول ہو گئی. کہ بھائی بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ کہ بھی حضرت ارقم کے مکان پر ہیں. وہ فوراً نکلے ہمارے نبی سے ملاقات کے لیے, لیکن کنڈیشن وہی تھی کہ ہاتھ میں تلوار تھی, اور اسی حیت میں حضرت ارقم کے مکان کی طرف بڑھے. اب وہاں پر صحابہ تھے, ہمارے نبی بھی تھے. صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو تھوڑا گھبرا گئے, کہ بھائی یہ عمر آ رہا ہے, بڑے ارادہ کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. لیکن وہیں پر اللہ کے شیروں میں سے شیر حضرت حمزہ بھی تو ادھر ہی تھے. حضرت حمزہ کہنے لگے ارادہ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں, ورنہ جو عمر کی تلوار سے تو عمر کی گردن مار دی جائے. اب وہ حضرت عمر قریب آئے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بھائی دروازہ کھولو. اب دروازہ کھولا گیا, اللہ کے نبی کے قریب آئے, ہمارے نبی نے یوں گریبان پکڑا,
اور جھٹکا دے کے فرمایا کہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ؟ وہ کہنے لگے کہ جی حضرت وہ وقت آ چکا ہے، میں کلمہ پڑھنے تیار ہوں۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر کا کلمہ پڑھنا تھا، پورے گھر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ کی تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں، بیت اللہ کے مقام تک پہنچی۔ ہمارے نبی بڑے خوش تھے، آسمانی دنیا سے حضرت جبرائیل آ گئے، آگے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کو عمر کے اسلام پر خوشی ہو رہی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت آج تو عمر کے اسلام پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں کہ خطاب کے بیٹے عمر نے آج کلمہ پڑھ لیے۔ کیا ماؤں نے لال جنے تھے اور کیا کمال کی انہوں نے اپنی زندگیاں بنائی تھیں، پھر وہ عمر بنے، وہ کمال کی شخصیت بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے مقام انہیں سنائے، کتنے بڑے بڑے درجے ان کے سنائے۔ فتوحات ایک مرتبہ بہت زیادہ ہوئی، خیبر فتح ہوا، بہت مال آیا۔ مردوں کے پاس مال بڑھتا ہے تو عورتوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے نا، اس سے اپنے جب کمائی زیادہ ہو جائے 50,000 سے 1 لاکھ پہ پہنچے نا تو بیوی کو زیادہ نہیں بتانا چاہے، تو وہ خرچہ نکال لے گی نا آسانی سے۔ کہاں خرچ کرنا عورتوں کو بڑا ڈھنگ ہوتا ہے، اور کدھر خرچ کرنا، کتنا خرچ کرنا ان کو بڑے ہنر ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ بتانا نہیں چاہیے۔ تو خیبر میں مال بہت آیا، ہم قربان جائیں، پیسے سے گھر چلانا تو ہر عورت جانتی ہے، بغیر پیسے کے گھر چلانا ہمارے نبی کی بیویوں کا کمال تھا۔ امی جان عائشہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ کی قسم 1 چاند 2 چاند 3 چاند گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ایک بیوی کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت ہم تو فاقوں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کمال میرے آپ کیا خواہ، تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز گنبد کی مکی وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال تھا، آپ کی محبت کا کمال تھا، آپ کے پیار کا کمال تھا کہ 2 مہینے گھر میں کھانا پکانے کو چولہا نہ جلے، ایک بیوی کی زبان پر شکایت نہ ہو۔ ہمارے نبی کا مسکراتا چہرہ، ہمارے نبی کا ہنستا چہرہ، ہمارے نبی کے پیار بھرے الفاظ، ہمارے نبی کی محبت بھری زندگی، ایک بیوی کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی تھی۔ خیر خیبر فتح ہوا تو مال بہت آیا، تو ساری ازواج مطہرہ جمع ہو گئی کہ حضرت ہمارے کچھ خرچے بڑھنے چاہیے۔ اب وہ پیسے کے تھوڑا سا مطالبے، وہ عورت تو وہ بھی تھی، اب وہ مطالبہ کر رہی تھی، ان کی آواز ہمارے نبی کی آواز سے تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ اتنے میں کسی نے کہہ دیا کہ عمر آ رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جیسے ہی حضرت عمر کا اس مجلس میں تذکرہ ہوا، وہ ساری بیویاں گھبرائیں اور گھبرا کے فوراً ہمارے نبی کو چھوڑ کے دوسرے کمرے میں بھاگی۔ اب وہی حضرت عمر دروازے پر آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، کہیں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، بلکہ اپنے گھر پر بھی جاؤ تو سلام کر دو اور کہو کہ میں فلاں اندر آ سکتا ہوں، اجازت لے کر جائیں۔ اپنی امی ہیں اور گھر کے افراد ہیں، ہم اجازت لے کر جائیں، سلام کر کے جائیں، گھر کی برکت کا زبردست ذریعہ۔ ایک صحابی آ گئے کہ حضرت بڑی تنگی گھر میں، کوئی عمل بتا دیں۔ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا بھائی گھر میں جائیں نا تو سلام کر کے گھر میں داخل ہوں، سورہ اخلاص پڑھ لیں تو بڑی برکت گھر میں ہو جائے گی۔ اب انہوں نے شروع کیا تو ماشاءاللہ ان کے گھر میں بڑی برکت ہو گئی۔ ہم بھی گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں، بسم اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، گھر کی برکتیں اللہ پاک دکھائے گا، گھر کی نحوستیں اللہ ختم کر دے گا۔ کتنے لوگ اپنے گھر میں جاتے سلام ہی نہیں کرتے کہ یار شرم آتی ہے، بیوی کو کیسے سلام کر رہے، ایک مزاج ہی ختم ہو گیا نا۔ حالانکہ وہ تو سب سے زیادہ سلامتی کی بیچاری مستحق ہے، جو ہمارے کپڑے بھی دھوتی ہے، ہمارے کھانے بھی پکاتی ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتی ہے۔ کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی سلام، اللہ کی رحمت اس کو پہنچے، اللہ کی طرف سے سلامتی اس کو پہنچے، تو سلام کرنا اور کوشش کریں کہ مکمل سلام ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل سلام۔ 30 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی کی مجلس سے ایک صحابی آئے، آگے کا السلام علیکم، حضور نے فرمایا 10۔ وہ دوسرے آئے، آگے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت نے فرمایا 20۔ ایک تیسرے صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت نے فرمایا 30۔ صحابہ نے کہا حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا یہ 10 20 30 ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے کہا السلام علیکم 10 نے کی دی اللہ نے، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نے کی اللہ نے دی، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نے کیا اللہ پاک نے اسے عطا فرما دی۔ تو سلام کر کے گھر میں، تو حضرت عمر اجازت لے رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی اجازت ہے۔ وہ سلام کر کے گھر میں آئے، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، کیا منظر رہا ہوگا،
اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو پیچھے کی کارگزاری ہمارے نبی نے سنائی کہ یہ ساری عورتیں جمع تھی اور پیسے کے مطالبے کر رہی تھی، لیکن تیرا نام سنا تو ساری گھبرا کے بھاگ گئیں. حضرت عمر کہنے لگے کہ حضرت انہیں تو آپ سے ڈرنا چاہیے، مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں؟ پھر پردہ تھا تو کہا کہ تمہیں تو اللہ کے رسول سے ڈرنا چاہیے، تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ اندر سے کسی صحابیہ نے کہا کہ عمر تم بہت سخت ہو اور اللہ کے رسول تو بہت نرم ہیں. اللہ کے رسول تو بہت نرم ہے. اس موقع پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر چھوڑ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ارے تو جس راستے سے آئے تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی اپنے راستے بدل کے بھاگ جاتا ہے. جب شیطان بھاگ گیا، عورتیں بھاگ گئی تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جب تجھے دیکھ کے شیطان بھاگتے عورتیں چلی گئی تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ عمر تیرا کیا بنے گا؟ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، ان کی ایسی حیت ہوگی، ان کے منہ اور ناک سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہوں گی، ان کے سر کے بال پیر تک آ رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں کا ایسا ہتھوڑا کہ ساری دنیا کے انسان جنات مل کے اٹھا نہ سکیں، ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح سے خطرناک ہوگی، منکر نکیر. تو تیرا کیا بنے گا؟ کہنے لگے حضرت ابھی جیسا ہوں قبر میں ویسے ہی رہوں گا. کہاں تو ویسے ہی رہے گا؟ کہ حضرت ٹینشن مت لو، دونوں سے نپٹ لوں گا. اب وہ بات ہو ہی رہی تھی، حضرت جبرائیل آ گئے نا. اب آگے کہ حضرت آپ کے دوست عمر کو قبر میں رکھا جائے گا تو فرشتہ آگے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ کہیں گے ربی اللہ وما ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ بھائی تمہارا دین کیا ہے؟ یہ کہیں گے میرا دین اسلام ہے، مجھے بتاؤ تم دونوں کا دین کیا ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم بتاؤ تم دونوں کے نبی کون ہیں؟ فرشتے کہیں گے آج چکر کچھ الٹا ہی ہو رہا ہے، آج ہم عمر کے پاس نہیں آئے، آج تو عمر کو ہمارے پاس میں بھیجا گیا. اتنے بڑے آدمی اور ایسی کمال کی زندگی اللہ کی قسم گزاری ہے، ایسی نیکیوں والی زندگی گزاری ہے اور ایسی احتیاط والی زندگی گزاری ہے. کیا کمال کی شخصیت تھے. خلیفہ بننے کے بعد ساری رات بستیوں کا چکر لگاتے تھے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی دکھی انسان تو نہیں ہے، اور کہتے تھے کتا بھی دجلہ کے کنارے پیاسا مر جائے تو قیامت کے میدان میں پوچھ تو عمر کی ہونی ہے، قیامت کے میدان میں پوچھ تو عمر کی ہونی ہے. کچھ کام میں بیٹھے تھے، ایک شخص آگے کہتے ہیں حضرت فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کے بدلہ دلوائیں. تو کچھ کام میں مشغول تھے، وہ درہ اٹھا کے ان کو مار دیا کہ یار جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں جب نہیں آتے ہو، اور جب دوسرے کام میں مشغول ہوتا ہوں تو آ کے کہتے ہو کہ جی بدلہ دلوائے. وہ بیچارے وہ گھبرا کے چلے گئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اتنے بڑے آدمی اور اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ یار میں نے تو ظلم کر دیا. عمر اس مار کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وہ فوراً ان کو واپس بلوا کے درہ ان کے سامنے ڈال دیا کہ بھائی آپ بھی یہ درہ اٹھائیں مجھے مار لیں تاکہ برابر سرابر ہو جائے. عمر اس مار کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا. آج کتنا ظلم ایک دوسرے پر ہو جاتا ہے، فکر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پیسے دب جاتے ہیں، فکر بھی نہیں ہوتی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، امانت میں خیانت ہو جاتی، فکر بھی نہیں ہوتی اللہ کو جواب دینا ہے. تو اوروں کے ساتھ میں حضرت عمر کا یہ معاملہ ہے. آج اللہ معاف کرے، سگے بھائی کا بہن کے ساتھ میں کیا برتاؤ ہے؟ بہن کا حق دب گیا، بہنیں حق کے لیے ترس گئیں، بہنیں حصے کے لیے ترس گئیں، بلکہ بلا مبالغہ حصے کا مطالبہ کر کر بوڑھی ہو کر قبرستان کی مٹی کا حصہ بن گئیں. ظالم بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا اور پیشانی پہ بل بھی نہیں آتا کہ قیامت کے میدان میں اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت کے میدان میں اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ بھائی آپ برابر سرابر کر لیں. انہوں نے کہا جی میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا، وہ معاف کر کے چلے گئے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں گئے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا، تو ذلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی، تو گمراہ تھا اللہ پاک نے تجھے اسلام عطا فرمایا، مسلمانوں کا امیر اللہ نے تجھے بنایا. آج ایک شخص آ کے اپنے حصے کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے، عمر تو اس کو مارتا ہے. ارے تو قیامت کے میدان میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو قیامت کے میدان میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ساری زندگی اسی احتیاط کے ساتھ میں گزاری. بڑے عجیب ان کی اپنی زندگی کے واقعات ہیں. کیسا درد انسانیت کا تھا، کیسا غم انسانیت کا تھا، کیسا امت کے بارے میں بے قرار ہوتے تھے، کیسے اپنی آخرت کے بارے میں تڑپتے تھے، کیسے اپنی آخرت کے بارے میں روتے تھے کہ اللہ آخرت میں عمر کا کیا ہوگا. بلکہ جب دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مدینہ کی مسجد میں اور اندھیرا تھا. ابو لولو ملعون بدبخت چھپا ہوا، اس نے نماز میں ہی پیٹ پر خنجر مارے.
کئی گھاؤ کیے، میدا بھی کٹا، آنتیں بھی کٹی، اور پیچھے کے صحابہ کو تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اگلی صف میں جو صحابہ تھے وہ سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کے انہوں نے نماز پڑھائی، کچھ صحابہ آگے بڑھے حضرت عمر کو لے کر نکلے، اور کچھ صحابہ اس ابو لؤلؤ ملعون کے پیچھے دوڑے۔ اب ان کو گھر لے کر آئے، دودھ پلایا تو دودھ فوراً زخم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ اس زمانے میں تو کوئی اتنا اسٹیچنگ کا معاملہ نہیں تھا کہ چلو وہ آپریشن کر کے ٹھیک ٹھاک کر دیں، اب لگا کہ بھائی زندگی کی گھڑی تو ختم ہونے پر ہے۔ اور جب گھر لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیتیں تھی، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلوایا، بلا کر کہا کہ بیٹا جاؤ، جا کر مدینہ کے لوگوں کا حال دیکھ کر آؤ کہ لوگ کیسے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر لوگوں کی گردن پہ مصیبت بن کے بیٹھا تھا اور لوگ عمر کی حکومت سے خوش نہیں تھے اور پھر مسلمانوں نے مشورہ کر کے عمر کو ختم کروا دی، اور جاؤ جا کر معلوم کرو کہ مجھے مرنے والا کون تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حضرت عبداللہ باہر نکلے، جا کر دیکھا پورا مدینہ غم سے ڈوبا ہوا، ہر گھر سے رونے کی آواز تھی، یہ آج کیا ہو گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر حملہ ہو گیا، اور معلوم کیا کہ مرنے والا کافر تھا۔ واپس آ کے کہا کہ ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کو شہادت کا درجہ اللہ نے دیا ہے، آپ کو مرنے والا کافر ہے، اور سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا۔ اور پھر ایسی عجیب کیفیت تھی، کئی دن بے ہوشی کے ایام میں گزرے، اعمال کا اتنا شوق اللہ نے عطا فرمایا تھا، نماز کا وقت ہوتا بے ہوشی کے ایام میں صحابہ کان میں آ کے کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، تو وہ ہوش میں آتے تھے اور کہتے تھے ہاں ہاں جو نماز نہ پڑھو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس حالت میں نمازیں ادا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم کا کتنا اہتمام ہے، اللہ کے دین کا کتنا اہتمام ہے۔ اتنے سخت حالات ہو گئے، ابھی بھی امت میں 100% نماز زندہ نہیں ہوئی، ایسے بڑے بڑے عذاب نظروں کے سامنے ہیں، ابھی بھی 100% نماز زندہ نہیں ہوئی، ابھی بھی مسلمان اللہ کے در کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں، ابھی بھی اللہ اس کے رسول کا بننے کو تیار نہیں۔ کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے، کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے، سارے ڈاکو بن کے بیٹھے ہیں، سارے جو ہے مسلمانوں کو نوچنے کے لیے بیٹھے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اب بھی ہم جو ہے رجوع اللہ کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے رسول سے وفا کرنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج موقع ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، ہم لوٹیں اپنے سبق کی طرف، ہم لوٹیں اپنے دین کی طرف، ہم لوٹیں اللہ اس کے رسول کی طرف۔ آج بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا، اللہ اپنی قدرت سے کام بنا کے دکھا دے گا، اللہ اپنے قدرت سے کام بنا کے دکھا دے گا۔ تو اس حالت میں نماز ادا کرتے تھے، بالکل دنیا سے رخصتی کا دن آیا، بیٹے کی ایران پر سر تھا، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ابا جان آپ ایسا نہ کریں، کہا نہیں بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دیں۔ اپنے سر کو زمین پر رکھوایا اور مٹی سے اپنے چہرے کو رگڑ رگڑ کے کہتے تھے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ کیسا فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر تھا۔ انتقال سے کچھ دن پہلے حضرت علی آ گئے ملنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر دیکھا تو چہرے پر بڑی گھبراہٹ کے اثر تھے۔ کسی کو گھبراہٹ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، جنہیں یہ بیماری ہو جاتی ہے بڑی پریشانی ہونے ہوتی، بڑی تکلیف ہونے ہوتی، چین کسی کروٹ نہیں آتا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو چہرے پر تھوڑا گھبراہٹ کے آثار تھے۔ یہ دوسری گھبراہٹ تھی فکر آخرت والی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ موت سے گھبرا رہے ہیں، کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں علی، موت سے نہیں ڈر رہا، موت کے بعد کی گھاٹیوں سے ڈر رہا ہوں کہ موت کے بعد عمر کا کیا ہوگا۔ کون عمر ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بڑی بشارت دی؟ آپ مجلس لگے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، موتی کا محل۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ حضرت قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتا اتنا خوبصورت تھا کہ میں سمجھا میرا ہی ہوگا، میں اندر جانے لگا۔ فرشتوں نے کہا کہ حضرت آپ کا نہیں ہے، آپ کے ساتھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ حضرت عمر سامنے بیٹھے تھے تو ہمارے نبی نے مزہ کیا کہ بھائی عمر یار میرا تو دل چاہ رہا تھا تیرے محل کو نہ اندر سے جا کے دیکھتا، لیکن تیرا غصہ یاد آ گیا تو اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر رونے لگے کہ حضرت بھلا میں آپ پہ غصہ آ سکتا ہوں، آپ اندر جا کر دیکھ لیتے۔ اتنے بڑے آدمی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی موت سے نہیں ڈرتا، موت کے بعد کی گھاٹیوں سے ڈر رہا ہوں کہ موت کے بعد عمر کا کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میں گواہی دوں گا آپ کے لیے آخرت میں۔ کتنی مرتبہ اللہ کے رسول کی زبان سے میں نے سنا، میں ابو بکر عمر اندر آئے، ہم باہر گئے اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا قیامت میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے سیدھی طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، میرے الٹی طرف سے عمر اٹھیں گے۔ اور ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اللہ کے نبی،
ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہیں، دونوں کا ہاتھ پکڑا، صحابہ اندر موجود تھے، کہا بھائی مجھے دیکھو، وہ سارے متوجہ ہو گئے دروازے کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم تینوں اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے، ہم تینوں اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ آسمان پر میرے دو وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر، اتنے بڑے آدمی۔ تو کہا میں گواہی دوں گا، کالی تو گواہ بنے گا، کہ میں اکیلا نہیں، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اس نے بھی اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ سنے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے فکر آخرت کے ساتھ زندگیاں گزار کر چلے گئے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں بنائی تھیں، جنہوں نے زندگیوں کو وصول کیا تھا۔ آج موقع ہیں، ہمارا نیا سال شروع ہوا، زندگی کے ختم ہونے پر خوشیاں نہیں منائی جاتی۔ بڑی پاگل دیوانی دنیا ہے کہ سالگرہ آ جائے تو کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں اور پارٹیاں رکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی میری سالگرہ آئی ہے۔ وہ سالگرہ نہیں ہے، سالگرہ ہے۔ وہ زندگی ختم ہو رہی بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ۔ زندگی کے ختم ہونے پر تو پچھلی زندگی کے جائزے لیے جاتے ہیں اور اگلی زندگی کے عزائم کیے جاتے ہیں کہ اب زندگیاں بڑھنی ہیں، اب زندگیاں سنوارنی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، آخرت کے مسائل اس سے بڑے سخت ہیں۔ موت کا مسئلہ بہت سخت ہے، قبر کا مسئلہ بہت سخت ہے، پلصراط کا مسئلہ بہت سخت ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کو اپنا منہ دکھانا، یہ بہت بڑا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، ہم اپنی زندگی سے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ ہم کب تک اللہ سے دور ہو کر زندگی گزاریں گے؟ ہم کب تک، میں اپنی ذات سے کہوں، آپ اپنی ذات سے کہیں، میں کب تک اپنے اللہ سے غافل رہ کے زندگی گزاروں گا؟ میں کب تک اپنے اللہ کو بھول کر زندگی گزاروں گا؟ میں کب تک اپنے اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اسی کا باغی بن کے زندگی گزاروں گا؟ کیا میری توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کیا میرے رجوع اللہ کا وقت نہیں آیا؟ ساری دنیا کے حالات بڑے عجیب ہیں، آسمان و زمین کی گردش بڑی عجیب ہے، یہ دیکھ کر کیا یہ وقت نہیں آیا کہ میں توبہ کر لوں، میں اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کر لوں؟ مسلمان کو کہنا چاہیے میری توبہ کا وقت آ چکا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ شروع میں کوئی اچھے حال میں نہیں تھے، بس صحیح سے یوں غفلت میں زندگیاں گزرتی تھیں۔ ایک باندی پر بڑے عاشق تھے، ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اس کے ساتھ بیٹھے، پیار محبت کی باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے اچانک فجر کی اذان کی آواز کان میں پڑی، تو کہنے لگے یار مؤذن لگتا ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے، ابھی عشاء کی نماز ختم ہوئی اور ابھی فجر کی اس نے اذان دے دی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ مؤذن صاحب بعض مرتبہ اٹھے اور نیند کا غلبہ اور گھڑی دیکھنے میں نا گڑبڑ میں آ گئے، وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی جا کے اذان دے دی۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، کہا یار مؤذن تو دیوانہ ہو گیا، ابھی اتنی جلدی اذان دے دی۔ اب وہ سوچا کہ بھائی باہر چل کے دیکھتا ہوں، وہ کھڑکی کا پردہ ہٹایا، وہ صبح ہو رہی تھی، فجر کا وقت ہو رہا تھا، ایک دم دل پر ایک زخم ہوا، دل میں اپنے آپ سے کہنے لگے، ایک باندی کی محبت میں ایسا محو ہوا، ساری رات گزر گئی پتہ نہ چلا، آج تک زندگی میں ایک رات مجھے اپنے اللہ کے ساتھ ایسی نہ ملی کہ ساری رات میں اللہ سے بات کیا ہوں، ساری رات میں اللہ کا ذکر کیا ہوں۔ وہ بڑا درد میں دن بھر گزرا کہ ایک باندی کی محبت نے ایسا دیوانہ کر دیا۔ اور دوسرے دن جب رات میں سوئے تو خواب میں دیکھا ایک درخت پر چڑیا بیٹھی ہے، ایک بلبل بیٹھی ہے اور قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی ہے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے واسطے جھک جائیں؟ آنکھ کھولی تو خواب بالکل یاد تھا، کہنے لگے آ گیا آ گیا آ گیا۔ پھر وہ زندگی بدلی کہ وقت کے بڑے انسان بن گئے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو بھلا نہیں سکتے، اور سارے مسلمانوں کی گردنوں پر عبداللہ بن مبارک کا بھی ایک بڑا احسان ہے، اتنا بڑا انسان بن گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنے سخت حالات پوری دنیا میں، اتنے سخت حالات پوری دنیا میں، کیا وقت نہیں آیا کہ میں توبہ کر لوں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ میں اللہ کا بن جاؤں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جاؤں؟ لہذا آج نیتیں کریں، ہمارا نیا سال شروع ہو گیا ہے، اب نیتیں کریں زندگی کے ایک سال بھی انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہ ہوگا، غفلت کے ساتھ نہ ہوگا، گناہوں کے ساتھ انشاءاللہ نہ ہوگا۔ ہم کوشش تو کریں، ہم انسان ہیں، چلیں گے گریں گے، چلیں گے گریں گے، لیکن اللہ ہے، اللہ بڑے پیارے ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، وہ اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتے، وہ اپنے در پر آنے والوں کو ضائع نہیں کرتے۔
ان ندامت والوں کو ضائع نہیں کرتے. کہتے ہیں احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے اس لب کا تبسم ہیرا ہے, اس آنکھ کے آنسو موتی ہیں. لہذا ہم سب, میں خود نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آج تک جو کوئی زندگی گزاری اس پر اللہ سے توبہ ہے, اور انشاءاللہ اگلی زندگی اللہ اس کے رسول کا عاشق بن کر گزاروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عمل کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب